وزیر اعلیٰ سندھ کا صوبائی اسمبلی مدت پوری ہونے سے ایک روز قبل 11 اگست کو تحلیل کرنے کا اشارہ۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تیاری کے لیے 3 ماہ کا وقت مانگا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر پر بات چیت اسمبلی ٹوٹنے کے بعد ہوگی۔ مراد علی شاہ کا آئندہ انتخابات میں سندھ سے جیالوں کے کلین سویپ کا دعویٰ۔ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی۔ ڈان نیوز کے پروگرام لائیو ود عادل شاہ زیب میں انٹرویو۔ یہ بھی بتا دیا معاشی استحکام کے لیے 5 سال کی مستحکم حکومت چاہیے۔ آج پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا ہے۔ چین نے اس میں ہماری بے پناہ مدد کی ہے، سعودی عربیہ نے، یو اے ای نے، قطر نے، یہ ہمارے برادر ممالک ہیں، انہوں نے ہماری بے پناہ مدد کی ہے۔ پڑوسی ملک بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتا۔ وزیر اعظم نے صوبے میں سرمایہ کاروں کی حفاظت حکومت کا فرض قرار دی تھی۔ آئی ایم ایف معاہدے کے لیے تعاون پر چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سے اظہار تشکر۔ گوادر میں 3000 ماہی گیروں میں فی کس 2.5 لاکھ روپے امداد کی تقسیم۔ کئی منصوبوں کا سگ مدیات بھی رکھ دیا۔ سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی کی معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر 5 سال قید۔ سینٹ نے وزیر دفاع کی جانب سے پیش آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا۔ فوجی اہلکار سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ متعلقہ اہلکار ریٹائرمنٹ، استعفیٰ یا برطرفی کے 2 سال بعد تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات اہلکار 5 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کا پابند۔ خلاف ورزی پر 2 سال قید ہوگی۔ ادارے کو بدنام کرنے پر حاضر سروس یا ریٹائرڈ اہلکار کو 2 سال قید اور جرمانے کی سزا دی جا سکے گی۔ ایوان بالا میں بلوں کی منظوری کے طریقہ کار پر پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کا اعتراض۔ صبح بل ملے، متعلقہ قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھا گیا۔ جیالے سینیٹر نے مسودہ دیکھے بغیر بلوں کی منظوری پارلیمانی تاریخ کا سیاہ باب قرار دے دیا۔ ایوان سے علامتی واک آؤٹ۔ قائد نے، ہماری قائد جو ہے مریم نواز کے متعلق جو اپنی تقریر میں کہا تھا، اس وقت ان کا ضمیر نہیں جاگا تھا۔ اس وقت ان کا ضمیر کدھر تھا؟ اس وقت یہ سلیکٹیو جو ہے اپلیکیشن جو ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ یہ اس کی معافی مانگے، میں معذرت کرتا ہوں، یہ اس کی معافی مانگے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپنے الفاظ پر معافی مانگنے سے انکار۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مریم نواز اور فریال ٹالپور کے خلاف غلط زبان استعمال کی۔ اگر سابق وزیر اعظم اور پارٹی رہنما معافی مانگتے ہیں تو وہ بھی معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ پارلیمنٹ میں وزیر دفاع کا موقف۔ 9 مئی واقعات اور جعل سازی سے متعلق کیسز میں اہم پیش رفت۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی مقدمات دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواستیں مسترد۔ بیان کی گئی وجوہات کی بنا پر کیسز دوسری عدالت منتقلی کا جواز نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان مردان جیل سے رہا، 80 دن جیل میں گزارے۔ 7 بار رہائی کے بعد مختلف مقدمات میں گرفتار کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے آج رہائی کا حکم دیا تھا۔ پرویز الہی کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر کی معذرت۔ پرویز الہی کے وکیل رہ چکے، کیسز نہ بھیجے جائیں۔ عدالت کا ایڈیشنل رجسٹرار پر اظہار ناراضگی۔ جسٹس شجاعت علی نے آئی جی پنجاب، آئی جی جیل اور ہوم سیکریٹری کو شوکاز جاری کرنے کے خلاف درخواست سننے سے معذرت کر لی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ 1 اگست کو سماعت کرے گا۔ روسٹر جاری کر دیا گیا۔ ملک میں 10 سے 12 ارب ڈالر سرمایہ کاری کے لیے سعودی آرامکو کمپنی سے ایم او یو پر دستخط۔ گوادر میں گرین فیلڈ ریفائنری پروجیکٹ میں 4 مقامی کمپنیاں شریک ہوئیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں رکن سندھ اسمبلی کے بھائی اور بھتیجے کے قتل کی تفتیش میں پیش رفت۔ پولیس نے مختلف علاقوں سے سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لی۔ مقتول اکرم ابڑو کی ویگو گاڑی بھی فوٹیجز میں واضح۔ مقتول باپ بیٹے کے آبائی شہر جیکب آباد میں نماز جنازہ، بڑی تعداد میں شہری شریک ہوئے۔ گھریلو ملازمہ تشدد کیس میں سول جج کی اہلیہ کی حفاظتی ضمانت۔ لاہور ہائی کورٹ نے 1 اگست تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ متاثرہ بچی رضوانہ کی طبیعت میں بہتری، ڈاکٹرز نے دماغ کی سوزش ادویات سے ختم ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ چہرے کا سی ٹی اسکین کرانے کا فیصلہ۔ رضوانہ کی والدہ آج سے مطمئن مگر صحت کے لیے فکر مند۔ گلے انفیکشن پھیلا ہے، جڑا اس نے تیزاب پایا، منہ پہ پھر تیزاب پھینک دیا بچی کے۔ اتنا ظلم نہیں ہونا جنہ میری بچی نہ ظلم ہو۔ بہاڑی میں نشے کے عادی باپ کے ہاتھوں تشدد کا شکار بچی سے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات۔ والدہ سے انصاف کی فراہمی کا وعدہ کر لیا، بچی کے علاج میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں شہریوں کا مبینہ چور کو پکڑ کر تشدد، پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔
सिंध में आईजी का 3 बरस तक तबादला नहीं हो सकेगा। इंस्पेक्टर जनरल हुकूमती मुशावरती इजलास में शिरकत के पाबंद भी नहीं होंगे। डीआईजी समेत आला ओहदों पर तकर्री के लिए वजीर आला आईजी से मुशावरत के पाबंद। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को सियासी मदाखलत से पाक करने से मुतालिक बड़ा फैसला जारी कर दिया। मेयर कराची का वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के हमरा हब कैनाल और हब पंपिंग स्टेशन का दौरा, पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने हब कैनाल को पहुंचने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। मुर्तजा वहाब की कैनाल के दोनों अतराफ हंगामी बुनियादों पर मरम्मत की हिदायत। सैलाब ज़दगान के लिए पैसे मिले थे, वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे इमरान खान की अयाशी में उड़े, इमरान खान के वकीलों को गए उसके केसेस पे, वो पैसे जलसे करने में उड़ाए गए। शर्जील मेमन ने तहरीक इंसाफ को मिलने वाले सैलाब मुतासरीन के फंड्स पर सवाल उठा दिए। खैबर पख्तूनख्वा में एक भी सैलाब मुतासरा खानदान के लिए घर नहीं बनवाया। फंड सिर्फ इलेक्शन और इदारों के खिलाफ मुहिम में झोंके गए। वजीर इत्तलात सिंध का इल्जाम। बलोचिस्तान के कई मुकामात पर तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही, अम्बात दर्स तक जा पहुंची। पंजगूर में नवान डैम टूटने से रेला घरों में दाखिल। कारान और वारशक में भी 100 से ज़ायद मकानात को नुकसान। हब डैम भरने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। करीबी आबादी का इनखला। बोलान में 5 रोज़ बाद कौमी शाहराह बहाल। बलोचिस्तान असम्बली ने ज़मींदारों के कर्जे मुआफ़ करने की करारदाद मंजूर कर ली। सैलाब के बाइस ज़मींदारों को नुकसान उठाना पड़ा। वफाक की हुकूमत से भी इमदाद नहीं मिली। नसरुल्लाह ज़हरी की करारदाद का मतन। कोयटा और गिरदो नवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बिजली के फराहमी का निज़ाम मुतासर होने से मुतअद्दिद इलाके तारीकी में डूब गए। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए तक फ़ी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बुनियादी टैरिफ 42 रुपए 72 पैसे फ़ी यूनिट तक पहुँच गया। इजाफे का इतलाक रवां माह से ही होगा। एक साल में बिजली सार्फिन पर 1500 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 15 रुपए 41 पैसे का इजाफा। सिर्फ जुलाई में 10 रुपए 65 पैसे बढ़ाए गए। महंगाई की शरह मजीद 3.73% बढ़ गई। मजमूई शरह 29.21 तक जा पहुंची। एक हफ्ते में ज़रूरत की 20 अशिया महंगी। टमाटर 20, अंडे 5 और LPG 4% महंगी हुई। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एहतजाज। बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर नारे। फैसला वापस लेने पर 10 मुहर्रम के बाद एयरपोर्ट्स बंद करने की धमकी दे दी। तेल और गैस की दरियाफ्त में बड़ी पेशरफ्त। मौड़ी पेट्रोलियम ने घोटकी में दरियाफ्त होने वाली गैस सिस्टम में शामिल कर दी। जदीद टेक्नोलॉजी से गैस ड्रिलिंग की लागत में 70% बचत की गई। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर अली अमीन गंडापुर ने निगरां वज़ीर आला से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। 90 रोज़ में इलेक्शन कराने के लिए आए। 191 दिनों बाद भी इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? गंडापुर का सवाल। मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूस। अज़ादारों का शोहदाए करबला से अकीदत का इजहार। कराची का मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पर ख़त्म। लाहौर का मरकजी जुलूस अंदरून मोरी गेट से बरामद। पेशावर, कोयटा, मुल्तान, गुजरांवाला और खैबर समेत मुख्तलिफ शहरों के जुलूस मंजिलों पर पहुँच गए।